آگے جا کر اس میں انہوں نے 204 صفحے پر بھی اس چیز کو لکھا. مثال الفعل، کہ جس فعل کی وجہ سے بندہ دین سے نکلتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے وہ فعل کیا ہے؟ ان یسجد لصنم، کہ بت کو سجدہ کرے، او یلقی مصحفا فی قاذورۃ ولو طاہرۃ، کہ وہ قرآن کو ناپسندیدہ جگہ پہ پھینک دے، جس سے جس کو طبیعت ناپسند کرتی ہے. پورا قرآن کیا کرتے ہیں؟ ولو آیۃ منہ، اگرچہ ایک آیت بھی پھینکے گا تو اس کا وہ فعل بت کو سجدے کے مترادف، اور اس وجہ سے وہ دین سے نکل جائے گا. کہتے ہیں وَقَضَا اِذَا أَلْقَى كِتَابًا شَرْعِيًّا بِقَصْدِ السُّخْرِيَّةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ، ایسے ہی اگر شرعی کتاب پھینکتا ہے استہزاء کے انداز میں تو پھر بھی وہ بت کو سجدہ کے مترادف ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے گا. اب اس شخص نے یعنی اس طرح کی مثالیں دے کر اور پھر غیر واقعی صورتحال بیان کر کے کہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس پہ فتوی نہیں لگتا، حالانکہ اس چیز کو فتاوی سبکی کے اندر کہ جس وقت قرآن مجید برہان رشید کو اس طرح پھینکتا ہے، اس فتاوی کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ انہوں نے اس کو یہ لکھا کہ اس کی وجہ سے بالاجماع کفر کا فتویٰ لگایا جائے، بالاجماع قاذورہ کے لفظ کے ساتھ. کما یحکم علی من سجد للصنم او القى المصحف فی القاذورات بالکفر وان لم یجحد بقلبہ لقیام الاجماع علی تکفیر فاعل ذلک. اگر کوئی شخص بت کو سجدہ کرے یا قرآن مجید برہان رشید کی یوں ناپسندیدہ چیزوں میں پھینک کے توہین کرے، اس کو کیا ہوگا؟ یحکم بالکفر، اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. وَإِن لَمْ يَجْحَدْ بِقَلْبِهِ، اگرچہ اس کا دل کے لحاظ سے وہ منکر نہیں قرآن کا، دل میں اس کی ادب ہے. لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَكْفِيرِ فَاعِلِ ذَلِكَ، اس واسطے کافر کہا جائے گا کہ اس کے کفر پر اجماع منعقد ہے. تو اب ادھر کیا ہے کہ اجماعاً اس کو کافر قرار دے دیا جا رہا ہے، اور یہ انتظار کروا کے 3 گھنٹے کے میں سیمپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑی بات ہے اور ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ مثال دی کہ جس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس نے اس کو غصے میں جھپٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو زمین پہ پھینکا، اور اس کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ فقہا نہیں کرتے. حالانکہ فقہا کے ذمے یہ بات جو لگائی جا رہی ہے یہ ہے ہی نہیں، ان کا بیان کردہ اور ہے، پیچھے جو احتمالات تھے وہ اور ہیں. اور یہاں جو انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کام کرے کہ جس کو ایمان پر محمول ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کی یہ مثال انہوں نے قرآن مجید برہان رشید سے دی. اور اس شخص نے اس کو اس چیز کی مثال بنا لیا کہ جہاں احتمال موجود ہو، اور اس کی مثال بنا کر پھر یہ کہہ دیا کہ فقہا اس پر مواخذہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ذکر ہے کہ فقہا اس پر مواخذہ کرتے ہیں. اس سلسلہ میں مزید اگر دیکھیں تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ مجھ پر بلا وجہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں گستاخوں کی حمایت کر رہا ہوں، فلاں امام نے بھی اس طرح کیا، فلاں امام نے بھی اس طرح کیا. میں نے ساری چیزیں پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی، پھر چیک کر لیں. وہ امام واقعی امام تھے، اور کہتا پھر ان کو بھی ایسا مانو. ہم کیوں ان کو مانیں؟ ہمیں فرق کا پتہ. رات کو 2 بندے گلیوں میں چلتے ہیں جب دنیا سو جاتی ہے، ایک چور ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے. اب دونوں کا جاگنا ایک طرح تو نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رات کو گلی میں نظر آئے تو وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ کہے جو رات کو کسی بری نیت سے جا رہا ہے کہ چونکہ جب وہ گئے ہیں تو انہیں تم نے چور کیوں نہیں کہا، مجھے کیوں کہا؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہود و نصارہ کو مسلمان سمجھا اور ان کے کافر ہونے کا انکار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات تو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو اور سلمان تاثیر کو ان کے ساتھ ملاؤ. معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور صورتحال بالکل جدا ہے. اب دیکھو بار بار کہنے لگے کہ تم طبقات فقہا کو دیکھو، دیکھو فقیہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی یہ ساری تحقیقات میں سامنے پیش کروں گا. میں کہتا ہوں اب تجھے طبقات فقہا یاد آ گئے. جب دیت کے مسئلے میں تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا فریق کہا، اس وقت یہ طبقات فقہا کیوں نہیں یاد آئے؟ جب کہا کہ وہ بھی ایک رجل ہیں، میں بھی رجل ہوں، اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ
رحمہ اللہ تعالی کو بالکل اپنے مقابل میں رکھ لیا کہ اگر وہ کرے ایک قول ان کا ایک میرا بھی ہے، مجھے ان کے برابر سمجھا جائے۔ آج نیچے آ کر پھر ابن عابدین تک کیمپ لگا لیا ہے کہ جو یہ کہیں یہ مانو، اوپر آیت ڈائریکٹ نہ سمجھو، ان کے ذریعے سے سمجھو۔ تو ہم نے اس وقت کہا تھا عافیت اس میں ہے کہ ائمہ کا جو سایہ ہے اس کے زیر سایہ رہو، اور آج یہ ہلاکتیں جو آ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اکابر علماء اہل سنت سے جو اختلاف کیا اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے جو انحراف کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حشر ابن سقا جیسا ہوگا، جس نے امام یوسف حمدانی کے ساتھ ایسا رویہ کیا تھا، اور پھر جو انجام ہوا دنیا جانتی ہے اپنے اکابر سے۔ کاش کہ فکر رضا کا لقمہ کھایا ہوتا تو کبھی کوئی ایسی صورتحال نہ بنتی۔ اب دیکھو بار بار ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ قاضی ایاز ہیں، یہ شفا شریف ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا مانو، ان کا کہنا مانو۔ میں الحمدللہ سب کچھ ان کا کہنا ہی ہم مان رہے ہیں، اور یہ نایاب اور عظیم کتاب ہے، لیکن جو آج جن کو شفا شریف یاد آئی تو میں ایک فتویٰ شفا کا ان کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قاضی ایاز بھی اسے ہی پاس رکھیں گے جو دین کی روح پر پہرا دینے والا ہوگا، ورنہ قاضی ایاز کے نام سے لے کر کون بچ سکتا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ صفحہ نمبر 585 ہے، اس پر یہ لکھا ہے کافر کون ہوتا ہے، گنتے گنتے کہا قائل ھذا کلہ کافر بالاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من النصارى والیہود۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کسی کو جو کافر نہ مانے خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو قاضی ایاز تمہیں اپنے سائے میں کہاں رکھے گی؟ تم یہود و نصارہ کی گود میں ہو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ تو ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، قاضی ایاز سے پوچھو کہ آج کہتے ہو کہ قاضی ایاز قاضی ایاز قاضی ایاز، تو یہ تو غیرت ملی والے لوگ ہیں، ان کو ہم کیسے کہہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ ان کا ماضی، ان کی تعلیمات، وہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلیور کہہ کے ان کو کفار سے نکال دو کہ یہ کفار نہیں ہیں، یہ بلیور ہیں، ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کہا جو یہود و نصارہ میں سے کسی کو بھی، یہود کو یا نصارہ کسی ایک کے بھی کفر کا انکار کرتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قاضی ایاز اور ان کا فیصلہ اس سلسلہ میں سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اس بحث کے لحاظ سے تنبیہ الولاد کی عبارت پیش کر کے بہت غصہ نکالا اور کہا لوگ کہتے ہیں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجبور کرتا ہے، ہم نکل آئے ہیں، کا عشق اور ہے دلیل اور ہے، تم عشق لیے پھرتے ہو، دلیل کی طرف آؤ۔ اور جو حوالہ پیش کیا اس میں بھی خیانت کر دی، عشق کو مسترد کرتے ہوئے، حالانکہ بھنگڑوں کی دلیلیں دینی ہو تو پھر کہتا ہے شریعت اور ہے عشق اور ہے، اور عشق خود ہی ایک دلیل ہے۔ اور یہاں پر یہ صورتحال تنبیہ الولاد میں یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا جس میں شرط لکھی پھر جزا لکھی، اس نے شرط پڑھی نہیں اور جزا پڑھنا شروع کر دی، اور اس پر بڑے دھکے دیے عاشقوں کو کہ عشق لیے پھرتے ہیں، سمندر اٹھا رکھا ہے احتجاج کا، سٹیجوں پہ چڑھ گئے ہیں یہ جاہل ملا نابینا لوگ اور پاگل، یہ دیوانے عاشق، یہ عشق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ساری اس میں کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی یہ بات اس کتاب سے اس کی تشریحات اچھی طرح دیکھنی چاہیے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا معاملہ ہے۔ صفحہ نمبر 10 مقام 10 سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی ایمان افروز جملہ آ رہا ہے۔ فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں۔ پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی ایمان افروز جملہ آ رہا ہے۔ فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں۔ اب جہاں بھی تھوڑی سی اس کو لگتی ہے کہ ڈھیلی نرم بات، حالانکہ ہے نہیں، کہتا بڑا ایمان افروز جملہ آ رہا ہے، سارے توجہ سے سننا۔ اب اسی کے ساتھ اگلا جملہ 11 نمبر پہ ہے۔
امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیں۔ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ اب یہاں پر اچھا یہ آپ نے سن لیا امام ابن عابدین کے لحاظ سے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عشق یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں کو قتل کر دیں، اور اپنی کتاب میں چونکہ خود اللہ کا فرمان ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ایسے لوگ ملعون ہیں جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو گن گن کے چن چن کے قتل کر دیا جائے۔ اب امام ابن عابدین کا سہارا پیش کر کے سلمان تاثیر کو بچانے کے لیے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گستاخ کو قتل کر دیں، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بار بار اس چیز کو بیان کیا۔ جبکہ یہاں کتاب کے اندر قانون اور بیان کیا گیا، فعلینا ان نتوقف، یہ جزا ہے، اس کی شرط بھی ہے۔ پہلے تو شرط آتی ہے اور شرط کے بعد جزا آتی ہے، اگر شرط ذکر ہی نہ کریں تو جزا کا تو معنی نہیں آتا۔ شرط کیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ اب جو شرط ذکر ہی نہ کرے اور کہے تیمم کر لو تیمم کر لو تیمم کر لو، فتیمموا، اب شرط کے بعد اگر ذکر کیا جائے گا تو مطلب صحیح ہوگا، اور اگر شرط ذکر کیے بغیر ہوگا تو پھر خیانت ہوگی، پھر جن وقتوں میں تیمم ناجائز ہے ان میں بھی پھر تیمم کا حکم آ جائے گا۔ اس واسطے پہلے شرط ہوتی ہے پھر جزا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو امام ابن عابدین نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ کوئی توہین کرے اور تمہارا عشق ہے کہ میں اس کو قتل کروں اور کہیں نہیں نہیں عشق کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ ان کا جو انداز ہے وہ یہاں پر موجود ہے، کہتے ہیں وحیث لم نجد نصا قطعیا ولا نقلا ام مجتہدنا مردیا فعلینا ان نتوقف، کہ جس مقام پر نص قطعی نہ ہو اور جس مقام پر ہمارے مجتہد کی نقل موجود نہ ہو، اس مقام پر ہم محض اپنی طرف سے مفتی نہ بن جائیں اور اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھا کہ وہ کام خلاف سنت کر رہا ہے تو کوئی کہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں اس کو قتل کروں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر قتل نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ اس پر نص قطعی نہیں ہے، اس پر فقیہ مجتہد کا نقل منقول نہیں ہے، اور جہاں پر نص قطعی ہو اور مجتہد کا قول موجود ہو، ابن عابدین وہاں نہیں کہہ رہے، انہوں نے شرط لگایا۔ اب ان کے مذہب کو یوں بیان کرنا کہ یہ شرط ہی نہ ذکر ہو کہ اگر پانی نہیں ملتا فلاں صورتحال ہے تو پھر تیمم کرو، صرف یہ کہہ دینا کہ وہ کہہ رہے فعلینا ان نتوقف، ہم پر لازم ہے کہ ہم رک جائیں اگر کچھ نہ کریں۔ انہوں نے کہا تب لازم ہے جب نص قطعی موجود نہ ہو، اور تب لازم ہے ان صورتوں میں جب مجتہد کا قول پسندیدہ موجود نہ ہو، اور یہ اس نے اپنی تقریر میں بار بار کہا ہے کہ یہاں نص قطعی موجود ہے کہ جو توہین رسالت کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اور پوری امت کا اتفاق ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہے، فقہائے اربعہ کا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو اب یہاں پر تو ابن عابدین کہہ ہی نہیں رہے، وہ تب کہہ رہے ہیں جب نص قطعی موجود نہ ہو اور مجتہد کا قول مردی موجود نہ ہو، اور کوئی کہے تھوڑی سی بات کو دیکھ کر بھی کہ میں اپنی محبت پر جس شخص نے معمولی سا ایسا کام کیا میں اس کو قتل کر دوں گا، تو وہ کہتے ہیں یوں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت ہوگی جس وقت جو ایسے زمرے میں آ رہی ہے کہ جہاں پر نص قطعی موجود ہے، قول مردی موجود ہے۔ اب اس کے لحاظ سے جس وقت وہ بندہ اس چیز کا مستحق ہے تو امام ابن عابدین اس کو روک نہیں رہے بلکہ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یعنی اس انداز میں حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جس سے جو اصل کتاب کی روح ہے وہ بالکل ناراض ہے کہ باس ہی ہو اور ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے باس کی ہے وہ اس میں احتمالات کی بات ہے ہی نہیں کہ کلام ایسا ہو کہ جس میں دو معنی بنتے ہوں اور ایک معنی صحیح ہو دوسرا غیر صحیح ہو، یہ باس ہی نہیں کر رہی ابن عابدین، اور یہ اٹھا کے اس باس میں لے آیا اور پھر کہتا ہے میں نے زندگی بھر ایسا کام نہیں کیا۔
کہ میں نے کوئی خیانت کی ہو والا جات میں اور آگے پیچھے کی بات میں نے کر دی ہو.